نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، وقت کم ہے، مجھے آگے بھی جانا ہے، لیکن میں آپ کی بستی میں مولانا بشیر احمد صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا تو میں نے سوچا کہ اس بستی کے مسلمانوں کو ایک پیغام دے جاؤں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں میری بات گزر جائے اور مستقبل سمجھ جائے. دوستوں اور ساتھیوں، آج امت بہت پریشان ہے. مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کام کرتے اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں، دنیا کے ہر کوشے میں اللہ کے محبوب کی امت مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہے. ہر طرف سے مسلمانوں کی آنکھیں اور سسکیاں بلند ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور ایک خطرناک موڑ پر مسلمان آگے کھڑا ہو گیا. وہ خطرناک موڑ کیا ہے جس کا سامنا آج امت کر رہی ہے؟ وہ خطرناک بات کیا ہے جس کی تحریر تک امت پہنچ رہی ہے؟ حالات سے جوجھتے ہوئے امت ایک ایسے خطرے سے دوچار ہے جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ حالات سے پریشان ہونے والی امت کے دلوں میں آج مایوسی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ سب سے بڑے خطرے کی چیز ہے، کیونکہ جو قوم مایوسی کا شکار ہو جائے تو اس کا مستقبل کبھی روشن نہیں. اور آج امت مسلمہ مایوسی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی دل میں، کسی ایک دل میں ایمان اور مایوسی جمع نہیں ہے. اگر مایوسی پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں کے دلوں میں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ مایوسی ایک کافر کے دل میں تو پیدا ہو سکتی ہے، جو خدا کو ماننے والا ہے اس کے دل میں مایوسی پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ میرا اور تمہارا خدا تو بہت زمین و آسمان کا مالک ہے. جب ہم اس کو مانتے ہیں تو مایوس ہونے کا کیا کرتا ہے؟ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے اور فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیوں؟ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. خدا کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں. اس لیے پہلی بات جو میں کہنا
میرے پیغام کا سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ دلوں سے مایوسی کو نکالو، حوصلہ پیدا کرو اور اس بات کو دلوں میں بٹھاؤ کہ جب ہم خدا پر ایمان لانے والے ہیں، اس کو اپنا رب ماننے والے ہیں، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمیں دبانے کی کوشش کرے، ہمیں بگانے والے مٹ جائیں گے، ہم انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ جو پریشان ہوتے ہو، اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو اللہ رب العزت سے بڑا ہمارا سہارا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے، ان حالات میں خدا ہمیں تسلی دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اللہ کہتا ہے پریشان مت ہو، کمزور مت پڑو، گھبراؤ مت، میں تو ہوں پیچھے تمہارے، تم کیوں پریشان ہو؟ جس کا مولا رب جلال ہے اس کو پریشان ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور مت پڑو، پریشان مت ہو، یہ حالات آئے ہیں، ان کا کام ہے آنا اور جانا، اب بات ہے کل صبح ہو جائے، حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے خدا وعدہ کرتا ہے سارے جہان کے مسلمانوں سے، فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرماتا ہے پریشان مت ہو، دکھی مت ہو، کمزور مت کرو، مایوس مت ہو، کیونکہ تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں سر بلندی تمہیں کو عطا کروں، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے، میں تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا۔ مسلمانوں بتاؤ خدا کے اندر یہ طاقت ہے کہ نہیں؟ بولو، مانتے ہو نا؟ اللہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ تمہیں کامیابی دلا دے، خدا کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دشمنوں کو جھکا دے، تو وہ فرماتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کمزور مت، مایوس مت، پریشان مت، میں تمہیں سر بلندی عطا کروں، مگر صرف میری ایک شرط ہے، اس شرط کو تم پورا کرو، کامیابی میں تمہیں دوں۔ اے اللہ کو شرط کیا ہے؟ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ شرط یہ ہے کہ کامیابی تمہیں ملے گی، سر بلندی میں تمہیں عطا کروں، دشمنوں کو تمہارے سامنے میں جھکا دوں گا، بس میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن بنو، میں تمہیں کامیابی دوں۔ تم پکے سچے مومن بنو اور بلندی تمہارے قدموں کو چومے، تم پکے سچے مومن بنو، واسطے تمہارے لیے خود سے چلے جائیں، پھر تمہارا ایک کام ہے کہ مضبوط ایمان پائے جاتا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ غور کر کے میری بات کا جواب دینا، میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ سستا سودا ہے کہ نہیں؟ بھائی مومن اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ایمان کو مضبوط کر لو، ساری کامیابیاں تمہیں ملنے لگیں گی، ایمان کو مضبوط کر لو، سارے دشمن تمہارے سامنے جھک جائیں گے۔ بتاؤ سستا سودا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان مضبوط کیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک پیمان سے لایا ہوں، تقریریں کرنے والوں سے تقریر سنتے رہو، آپ بس مخرج 4 گھنٹے بولتا ہے، سننے والے چھٹ جاتے ہیں مگر وہ بولنے والا نہیں رہتا، میرا تو کرا رہے بیٹھا۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ میرے دوستوں ساتھیوں، صرف 4 کام، جس نے یہ 4 کام کیا اس کا ایمان لوہے سے زیادہ پسند اور پہاڑ سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ جو میں 4 کام کرنے کو تیار ہوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ، تو کہتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط بنا لو، میں تمہیں سر بلندی عطا کروں۔ اے رب الجلال، چلے اتنے سارے بندے بیٹھے اور ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے تاکہ خدا کی مدد کے ہم مستعد بن جائیں۔ ایمان مضبوط کیسے
4 کام، جتنے یہ 4 کام کیے میں خدا کے اس گھر میں بیٹھ کر اس کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان کامل ہو جائے، مضبوط ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پہلا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ مرتے دم تک ہم اپنے رشتے کو اللہ کے کلام سے مضبوط کرتے رہیں۔ جب امت کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوگا تو ایمان پہاڑ کی طرح سے بلند ہوگا، اور جب امت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹتا ہے تو خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ میرے دوستوں، آج امت کی تباہی اور بربادی کی مختلف وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ امت کا رشتہ اور تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کو خدا نے ہم پر مسلط کیا، یہی وجہ ہے کہ خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی اس کے دل میں قرآن ہے، اور جس کے دل میں خدا کی محبت نہیں اس کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں۔ آپ کہو گے کہ ہمارے دل میں قرآن کی عظمت ہے، آپ درمان کے دل میں ہوتی ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں عظمت ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اب بتاؤ کون کتنی تلاوت کرتا ہے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ان میں سے بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت وہ ہوگی کہ جس کو 24 گھنٹے میں دکان پر بیٹھنے کا وقت ملتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھومنے کا وقت ملتا ہے، گھر والوں کے پاس بیٹھ کر باتیں بنانے کا وقت ملتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں وقت نہیں ملتا تو قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ ہے امت کا حال۔ ہمیں ہر کام کرنا وقت ہے ہمارے پاس، اور وقت نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کا وقت۔ سوچو یہ کلام کس کا ہے؟ اس رب ذوالجلال کا ہے جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جو ہمیں پینے کو دیتا ہے، جو ہمیں پہننے کو دیتا ہے، جس کی ان گنت نعمتوں سے ہم صبح و شام دن و رات تہیا ہوتے ہیں، اس کا کلام ہے۔ اگر تیرے دل میں خدا کی محبت ہوتی تو تو قرآن کو پڑھ کر کے لطف حاصل کرتا۔ کسی چاہنے والے کا محبوب کا خط آ جائے تو آدمی اس کو بار بار پڑھتا ہے، دن میں بھی پڑھتا ہے، رات میں بھی پڑھتا ہے، تنہائی میں بھی پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی پڑھتا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے اسے نئی لذت اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ خدا اگر تیرا محبوب ہے تو خدا کے کلام کو بار بار پڑھ، اس سے لذت حاصل کر، برکت حاصل کر، اپنے قلب و جگر کو منور کر۔ اور اگر تو نہیں پڑھتا تو یہ دلیل ہے کہ تیرا دل خدا کی محبت سے خالی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا صحابہ کرام کے سامنے آ کر کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت اسی کی برکت سے قوموں کو عروج دے گا، اور اسی کی وجہ سے قوموں کو تحت السماء میں زوال میں پہنچا دے گا۔ اور پھر وضاحت کی کہ جب میری امت کے لوگ قرآن سے جڑ کر کے اپنے تعلق کو اس سے مضبوط کریں گے تو اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے ان کو عزت عطا کرتا ہے، ان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور جب امت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹے گا تو زندگی و خالی کے سوا امت کے ہاتھ کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ کھیل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک سر پر ہے، آنے والا ہے، انا للہ۔ قرآن کے ساتھ رمضان میں کیا تماشا ہوگا؟ جس مسجد میں سب سے زیادہ دیر قرآن پڑھا جاتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے والے اور تراویح میں شریک ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تیز پڑھنے والے کے حروف بھی کٹ رہے ہیں، الفاظ کے ساتھ ادا نہیں ہو رہے، قرآن سننے میں کوئی لطف نہیں آ رہا، کب آیت شروع ہوئی کب ختم ہو گئی کچھ پتہ نہیں، لیکن اسی کے پیچھے مسلمان
صاف ستھرا قرآن کریم پڑھا ہے۔ دیکھو قرآن کریم کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا ولا تجعله حجتا علینا یا رب العالمین۔ آقا کہتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے حق میں گواہ بنائیے کہ کل میدان محشر میں قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ یہ مجھے ٹھیک پڑھتا تھا، یہ مجھے صحیح پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سنتا تھا، وقت کی قربانی دیتا تھا، دیر تک نماز میں مصروف رہتا تھا، لیکن جو مجھے صحیح پڑھتا تھا یہ اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی سفارش کرے گا، گواہی دے گا، اور صحیح سننے والے کے لیے بھی گواہی دے گا، سفارش۔ آپ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہمارے لیے حجت بنائیے گا، گواہ بنائیے گا، وَلَا تَجْعَلْهُ حُجَّةً عَلَيْنَا۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے خلاف گواہی دینے والا مت بنائیے۔ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، صاحب نہیں پڑھتا تھا، دیر دیر پڑھتا تھا، میرے حروف کٹتے چلے جاتے، اور اے رب یہ پیچھے سننے والا صرف اس لیے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا کہ یہ جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دیتا، اسے قرآن صحیح سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ تراویح سے جلدی بھاگے ہونے میں دلچسپی تھی۔ میرے دوستو اگر یہ شکایت قرآن میدان محشر میں رب ذوالجلال کے سامنے کرنے لگے تو بتاؤ بچنے کی کون سی راہ ہے؟ قرآن کریم سے کھیل بند کرو اور دو باتیں طے کرو۔ پہلی بات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ روز آنا قرآن کریم کے کچھ نہ کچھ حصے کی تلاوت کیا کرو۔ میں کہتا ہوں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ، آدھا نہیں پڑھ سکتے پاؤ پڑھ لو، پاؤ نہیں پڑھ سکتے 2 صفحے پڑھ لو، 2 صفحے پڑھو گے ترتیب روزانہ تمہارا ایک تعلق اللہ کی کتاب سے جڑ جائے، اور یہ کتاب اللہ خبر سے ہی سفارش کرنا شروع کر دے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ان حالات میں اللہ رب العزت ہماری اور تمہاری مدد کرے اور ہمارے ایمان کو مضبوطی حاصل ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے تعلق کو کلام اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، اور دوسری بات قرآن کریم کے سلسلے میں یہ طے کرو کہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ تراویح پڑھانے والے طے کریں گے، آہستہ سے ساتھ ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور سننے والے یہ طے کریں کہ اس کے پیچھے پڑھیں گے جو قرآن کریم کو صاف اور اطمینان سے پڑھیں۔ میرے دوستوں اگر آپ نے ان باتوں پر کنٹرول کیا، اللہ قرآن کی برکت سے آپ کے ایمان کو مضبوطی عطا کرے گا، جو میں اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان مضبوط ہو اور حالات میں تبدیلی پیدا ہو تو ایک دوسرا کام میرے دوستوں ساتھیوں، وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لیں مسلمانوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپسی اختلافات کو ختم کریں۔ جب تم آپسی اختلافات کو ختم کرو گے اللہ رب العزت اس کی برکت سے رحمت کے دروازوں کو کھولے گا، اور اگر اسی طرح مسلمان فرقوں میں، برادری میں، محلوں میں، علاقوں میں بٹے رہیں گے تو یاد رکھو قسطوں میں سفایا ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ہمیں کوئی ایسا گدا بھی نہیں ملے گا جس پر سر رکھ کر کے ہم رو سکیں۔ دوستوں ساتھیوں، آج اختلافات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہندوستانی سیاست میں ہمارے ووٹ اپنے وزن اور قدر و قیمت کو کھو چکے ہیں۔ ہمارے ووٹ کا کوئی وزن نہیں رہ گیا، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اور ملک کی کسی بھی پارٹی کے دل میں ہمارے لیے دلچسپی اور نرمی کے جذبات نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان خود آپس میں اختلاف کا شکار ہے، اس کے ساتھ ہمدردی جتانے میں
کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ متحد ہو کر کے کسی ایک طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اس لیے کوئی ہمارے لیے اپنے دل میں درد جذبہ نہیں رکھتا۔ آزادی کے بعد اس ملک میں بہت سی برادریاں وہ ہیں جن کا فیصد ہمارے مقابلے میں کم ہے، ہم فیصد کے حساب سے ان سے زیادہ ہیں، لیکن آزادی کے بعد انہوں نے اپنے اندر یونٹی اور اتحاد کو پیدا کیا۔ آج ملک کی ہر کرسی پر ان کا نمائندہ ہے، ان کا ایک وزن ہے، ان کے ووٹ کی ایک حیثیت ہے، اور ہم آپسی اختلاف میں مبتلا ہیں۔ اس وجہ سے ہماری حیثیت بے وزن ہوتی چلی ہے۔ مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرو، اگر آپسی اختلاف کو ختم نہیں کرو گے تو آگے آنے والے دن آج سے زیادہ بھیانک۔ دیکھو حالات کیسے ہیں، وہ علاقے جہاں مسلم ووٹوں کی کثرت ہوتی ہے، مسلم نمائندگان اس علاقے میں سب سے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں مسلم ووٹر زیادہ ہوں گے وہاں امیدوار زیادہ، 5 کھڑے ہو گئے، 8 کھڑے ہو گئے، 10 کھڑے ہو گئے، یہ 10 کھڑے ہوتے ہیں، غیر کی طرف سے 1 کھڑا ہوا، ہماری طرف سے 10 کھڑے ہو گئے۔ یہ 10 کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جیتنے کے لیے نہیں، اپنے کو ہرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کو جتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور نتیجہ آپ سب کے سامنے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اختلافات سے بچو۔ کیوں؟ جب وہ وجہ قرآن میں خود اللہ ذکر فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ کہتا ہے جھگڑو ہو جاؤ، اگر تم جھگڑو گے اور اختلافات کو ہوا دو گے تو 2 خرابیاں لازم آئیں گی۔ پہلی خرابی یہ کہ تم زندگی کے ہر میدان میں ناکام ہوتے چلے جاؤ، فتفشل، اور دوسری خرابی یہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا، تمہاری ہوا ہو جائے گا۔ بتاؤ آج یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اختلافات کو ختم کرنے کی بات سب کہتے ہیں اور بات اچھی بھی لگتی ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد ہو تو کیسے ہو، اختلاف ختم ہو تو کیسے ہو؟ 2 چیزیں ہیں قابل توجہ۔ پہلی چیز یہ کہ مسلمانوں کے اندر مختلف مسالک اور طبقات کے لوگ، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھو، یہ مختلف مسلک اور مشرب کے لوگ، میں اپنی اس پیغام کو سب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو، شیعہ ہو کہ سنی ہو، ہر ایک اپنے مسلک پر قائم رہے اور کوئی کسی کی مخالفت نہ کرے۔ ہم نہیں کہتے مسلک کو چھوڑو، ہم نہیں کہتے اپنی فکر کو چھوڑو، ہم نہیں کہتے اپنے مشرب کو چھوڑو، ہم کہتے ہیں اپنے مسلک و مشرب سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود مٹی اور قومی مسائل میں ایک پلیٹ فارم پر آؤ، ورنہ یاد رکھو تمہاری نسلیں تمہیں کبھی بہار نہیں آئے۔ بتاؤ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے آیا جائے؟ اس کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل تو ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اختلافات کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو اور آپس اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ یہ طے کر لو کہ ہم بدلہ لینے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ تم معاف کرنے والے بنو گے اختلافات جل کر، اور اگر معاف نہیں کرو گے، کسی کی زبان سے تمہیں تکلیف پہنچی، کسی کے عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی، یہیں سے اختلافات کی شروعات ہوئی۔
بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے لیے اس کی مخلوق کو معاف کر سکتے ہیں۔ معاف کرو گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، معاف نہیں کرو گے تو اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرا کام آپ کو راہ دکھا دینا ہے، عمل کرنے کے لیے قدم بڑھانا تو یہ آپ کا اپنا ہے۔ لہذا جتنے ساتھی بیٹھے ہیں وہ پہلی بات یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں آگے کبھی کسی سے اختلاف اور جھگڑے کو پیدا نہیں ہونے، اس کا موقع نہیں آنے۔ اور دوسری بات یہ طے کرو کہ اگر آج تک کی زندگی میں کسی سے اختلاف ہے، میل جول بند ہے، دعا سلام بند ہے، تو بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں ابھی طے کرو کہ اے خدا یہاں سے جا کر پہلی فرصت میں اپنے اختلاف کو ختم کرو۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اگر تم ہمت اور حوصلہ کرو گے اور آگے بڑھ کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سامنے آؤ گے تو تمہارا رب تمہارے لیے عزت اور عظمت اور ترقی کی راہ کو کھول دے۔ تو میرے دوستوں، آپس کے اختلاف کو ختم کرو۔ جب تک اختلاف ختم نہیں ہوگا حالات نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن میں یہی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک تم خود اپنے حالات کو نہیں بدلو گے رب الجلال بھی تمہارے حالات کو نہیں بدلے۔ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے، ہمیں ہمت کرنی چاہیے، ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم آپسی اختلافات کو ختم کر کے اپنے اندر پیار و محبت، الفت اور اتحاد کو پیدا کریں۔ دبئی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایمان مضبوط ہوگا، قرآن سے تعلق جوڑو، ایمان مضبوط ہوگا۔ اختلافات کو ختم کرو، ایمان مضبوط ہوگا۔ اور تیسری شکل ایمان کے مضبوط ہونے کی میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان داؤں پر لگا ہوا ہے اور ہمارے ذہن و دماغ میں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور قرآن ہمیں فکر دلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچو۔ آج ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا نے جو سروے کروایا تھا مسلمانوں کے لیے، تو اس رپورٹ میں اس بات کی وضاحت تھی کہ 4 سے 4.5% مسلم بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، 94-95% مسلم بچے وہ ہیں جو اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں۔ ہم نے مدرسے بنائے، مدرسے میں 4% بچے آئے، 4.5% بچے آئے، 5% بچے آئے، 95% بچے تو مدرسوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بتاؤ تم نے 95% بچوں کے ایمان کی بقا کے لیے کیا کیا؟ اور اس وقت حالات اور نازک ہو گئے جب گورنمنٹ آف انڈیا ایک نئی تعلیمی پالیسی لے کر کے آئی۔ نئی تعلیمی پالیسی میں ایک عجیب و غریب چیز ہے جس کو مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے، جنہیں علماء آپ کو متوجہ کرتی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی جو اس سال گورنمنٹ آف انڈیا نے پورے ملک میں لاگو کرنے کے لیے پاس کی ہے، اس میں ایک طرف معیار تعلیم کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو قابل قدر چیز ہے، اچھی چیز، لیکن اس میں ایک چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے جس کو مسلمان سمجھ نہیں پا
چور دروازے سے بچوں کے دل و دماغ تک ہندوانہ اور قاتلانہ عقائد اور ہندوانہ ثقافت کو بھی بٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ آج تک ہندوستان کی تعلیمی پالیسی میں ہندوانہ ثقافت کا تذکرہ کہیں نہیں تھا، لیکن جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس میں تعلیم کے ساتھ انہوں نے ہندوانہ قاتلانہ ثقافت کو بھی جوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا وہ بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، جو کالج میں پڑھ رہا ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ نام کا تو مسلمان ہوگا لیکن عقیدے اور سوچ و فکر کے حساب سے وہ کافر و مشرک ہوگا۔ کیا آپ اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں؟ ارے زور سے بولو نہیں، تو پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے۔ اتر پردیش جمعیت جگہ جگہ وفود بھیج رہے ہیں اور ہر جگہ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مدارس جو چل رہے ہیں انہیں ان کی حالت پر چلنے دو، ان کو چھیڑنے کی اور ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے مسلم اسکول کھولو جس میں مسلم بچوں کو اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم دینے کا ضرورت ہے۔ یہاں میں ایک بات صاف کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بہت سے مسلم اسکول چل رہے ہیں اور دھوکے میں بتائیے ابھی جو مسلم اسکول چل رہے ہیں وہ امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ صرف اپنی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ دینیات کر کے رکھا اور 1 گھنٹے میں وہ دینیات پڑھاتے ہیں، اس میں کچھ عربی قرآن کریم اور دینیات میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں اور بہت اس کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ مسلم بچے زیادہ سے زیادہ آئیں۔ یاد رکھو تم نے 1 گھنٹہ دینیات کا پڑھایا مگر تمہارا کلچر عیسائی کلچر، تمہارے اہم تہذیب و مشرکانہ تہذیب، عیسائی کلچر مشرکانہ تہذیب کے ساتھ ساتھ وہ 1 گھنٹہ دینیات کا کیا فرض ہو گیا، بچے کی سوچ و فکر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور بچہ جس طرح سے بدبینی کا شکار پہلے تھا اس مسلم اسکول میں آنے کے بعد وہ اسی طرح بدبینی کا شکار رہتا ہے۔ اصل چیز 1 گھنٹہ دینیات کا یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل ہے ذہن سازی، برین واشنگ، بچے کے ذہن کو اسلامی تہذیب میں ڈالو، اسلامی کلچر میں ڈالو، اسلامی تعلیمات کی اہمیت اس کے دل میں بٹھاؤ تاکہ وہ ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، سائنسداں بن کر جہاں پر بھی پہنچے اپنے دین و دھرم کو اپنے ساتھ لے، اس کی ایک شناخت ہو، ایک پہچان ہو کہ یہ مسلم ڈاکٹر ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں ہے، یہ مسلم ڈاکٹر ہے، یہ کسی کے ساتھ بےایمانی نہیں کرے، یہ مسلم انجینئر ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا۔ بتاؤ آج بہت سے سرکاری عہدوں پر مسلمان موجود ہیں لیکن ان کی اسلامی شناخت موجود نہیں اور وہ تمام کارے کرتوت کو کرتے ہیں جو ایک غیر کرتا ہے، بلکہ غیروں سے پڑھ کر کے ان کے اعمال میں سیاہی۔ میرے دوستوں ساتھیوں، ایسے مسلم اسکول کھولو جہاں کلچر، تہذیب، تمدن اسلامی ہو اور اسلامی ماحول میں بچوں کے لیے اصلی علوم کا انتظام کرو تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کا ایمان بچے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا جب ہندوستان پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور 7 سمندر پار سے آنے والے انگریزوں نے ملک کو مسلمانوں میں چھینا، تو انہوں نے ملک ہی نہیں چھینا بلکہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی جدوجہد بھی شروع کر دی۔ اس وقت ہمارے اکابر کھڑے ہوئے اور بولیاں نشین لوگ سامنے آئے اور انہوں نے مسلم قوم کے ایمان و دھرم کی حفاظت کے لیے مدارس کو قائم کیا۔ میرے دوستوں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے چہروں پر داڑھیاں اور سر پر ٹوپیاں ہیں اور اسلامی شناخت کے ساتھ مسلمان رہ رہا ہے،
تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی کی تنظیم ہے. آج ہماری آنے والی نسل ہم سے قربانی چاہیے. اگر ہم نے قربانی دی آگے آئے اور اپنے مسلم اسکول قائم کیے جس میں سینیٹر پر حساب وہ ہو جو سرکاری ہو. آپ سرکاری کسی بھی بورڈ سے اس کو جوڑ دیں, اس کا حساب پڑھائیں, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن آپ اسلامی ماحول میں پڑھائیں, اسلامی تحقیق و تشخص میں بچے کو رکھ کر کے پروان چڑھائیں, تو انشاءاللہ اس کے ایک ہاتھ میں اگر دنیا ہوگی تو اس کے دوسرے ہاتھ میں دین, اور اس کے لیے کامیابی کی راہ کھلتی چلی جائے. بتاؤ یہ کام آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میں آگے تو اسکول آپ کے یہاں کھولوں گا نہیں, اس کی طرف تو بچوں کو خود آپ کو دے دوں. میں نے آپ کو راہ دکھائی ہے, اس راہ پر چلو اور جگہ جگہ اپنے مسلم اسکول قائم کرو جن کا پورا ماحول اسلامی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ, عیسائی ملک ہے. میرا وہاں جانا ہوا تو کچھ علماء سے ملاقات کی. وہ کہنے لگے صاحب ہم نے مسلم اسکول کھولا ہے, ذرا اسے دیکھیں. اتفاق کی بات کی مجھے آگے جانا تھا, میں نے اسے معذرت کی, لیکن وہ مصر ہو گئے کہ ہمارا اسکول دیکھ کے جائیں. ہم نے کہا چلو دکھاؤ. اب اسکول میں پہنچے تو وہ انٹرول کا وقت تھا, بچے کلاس سے باہر کھیل رہے تھے. کوئی فٹ بال کھیل رہا تھا, کوئی والی بال کھیل رہا تھا. ان بچوں کا لباس ہرے رنگ کا کرتا, نیچے سے اوپر تک لمبا جوتا, ہرے رنگ کی ٹوپی, اور بچے کھیل کود رہے ہیں, یہی ان کا یونیفارم. تو میں نے ان سے پوچھا علماء سے جو اس مسلم اسکول کو چلا رہے ہیں, آپ کو سرکار کی طرف سے سرٹیفکیٹ کیسے مل جاتا ہے اس طرح سے اسکول چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کو آگے بھی دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اچھا کام کر رہے ہو, کرتے رہو, اور ہمیں تحریر لکھ کے دے جاتے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے جو آبادی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں, کالے ہیں سر. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ تو جو جواب دیا انہوں نے, اس نے مجھے درد کہنے لگے یہ عیسائی اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, کہتے ہمارے بچوں کو داخل کرو. تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں تمہارے بچوں کو داخل کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرو. اگر بچہ تمہارا یہاں داخل ہوگا تو اسے قرآن پڑھنا پڑے گا. تمہیں پڑھاؤ, اسے نماز پڑھنی پڑے گی, پڑھاؤ نماز. اسے دین سیکھنا پڑے گا, سکھاؤ دین. ہمارا بچہ یہیں داخل ہوگا, تم قرآن پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ, دین سکھاؤ, کچھ بھی کرو, یہیں داخل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو تمہارے ہاتھ سے پڑھ کے نکلتا ہے وہ پکا انسان بن کے نکلتا ہے. ہمیں انسانیت سے اپنے بچے کو جوڑنا ہے. اس لیے تمہارے لیے ہم تمہاری خوشامد کر رہے ہیں کہ تمہارے بچے کو پڑھاؤ. یاد رکھو جو تہذیب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے, دنیا کے کسی مذہب نے وہ تہذیب پیش نہیں کی ہے. تم اسلامی تہذیب میں اپنے بچے کو پروان چڑھاؤ گے تو وہ صرف مسلمان ہی نہیں بنے گا, وہ ایک اچھا انسان بھی. اور اگر اسلامی تہذیب ان کے پاس نہیں ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی. میرے دوستوں, اگر آپ اپنے نسلوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو مسلم ادارے علوم عصریہ سے متعلق کھولو, علماء اس میں آگے بڑھیں اور اپنی جدوجہد اور مسلمانوں کی مدد سے اس کا آغاز کریں. اللہ رب العزت اس کام کو امت کے لیے آسان کرتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. کمزور مت پڑو, حوصلوں سے کام لو, حالات کو سمجھو, جدوجہد صحیح انداز پر کرو. اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں سہولت دیا. تو 3 کام آج کے. پہلا کام اپنا تعلق قرآن سے مضبوط. دوسرا کام آپسی اختلافات کو حل. تیسرا کام اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو اور مسلم اسکول کھولو جس میں اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم کا نظم. اور میرے دوستوں, آپ بھی اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے تو خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے, تو ایک آخری کام کرو. اور وہ آخری کام یہ ہے کہ یہ طے کر لو
کہ زندگی کے آخری سانس تک اگر کبھی کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا ہم اس کو پہلے میں ادا کریں۔ جب تم اللہ کے مخلوق کا حق ادا کرو گے تو خدا تمہارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور اگر تمہاری بے وقوفی سے کسی کا حق مارنے کی وجہ سے کسی کے دل سے آگ نکل گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا اتقی دعوۃ المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی آگ سے بچ، کیونکہ جب کسی مظلوم کے دل سے آگ نکلتی ہے تو وہ سیدھی عرش الہی ہے۔ میرے دوستو، ہم نے کسی کا حق مارا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کا حق مار دیا تو بتاؤ اس کا دل اٹھے گا کہ نہیں؟ اور اللہ حق مظلوم کی سنتا ہے چاہے اس کا دین و دھرم ہو، اللہ حق مظلوم کا ساتھ دیتا ہے چاہے اس کا مذہب ہو، کچھ بھی ہو، اور اللہ حق ظالم کو تیز نیز کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آج مسلمان حق تلفی کے گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حق میں تم نے کوتاہی کی، نمازوں میں کوتاہی کی، روزے میں کوتاہی کی، زکات میں اللہ کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی، تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا رحیم ہوں، بڑا معاف کرتا ہوں۔ تو نے میرے حق میں کوتاہی کی، ہو سکتا ہے میں تیرے سارے گناہ کو معاف کروں، لیکن اگر تو نے میرے بندے کے حق میں کوتاہی کی ہے تو میرے ہم مغفرت کے دروازے بند ہیں۔ وہ بندہ معاف کرے گا تو معافی ہوگی، وہ نہیں کرے گا تو تیری معافی نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکات کی، لیکن ہم تلفی کے گناہ سے انسان نہیں بچا تو کل خدا کی پکڑ سے اس کی کوئی نیکی اسے بچا نہیں سکتی۔ اور رب جناب کے ہم معافی کے دروازے اس کے لیے بند۔ جو جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک حق تلفی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر کسی کا حق ہماری طرف نکل رہا ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، تو طے کر کے اٹھو کہ اے رب میں پہلی فرصت میں اس کے حق کو ادا کروں۔ میرے دوستو، یہ چار کام بتاؤ آج امت کو ان چاروں کاموں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو امت کو ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، اور جو ان کاموں کو کرے گا، ان چیزوں کو اپنائے گا اور ان راہوں پر چلے گا، میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ اس کا ایمان بھی کامل ہوگا اور خدا کی رحمت کا وہ مستحق بھی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان باتوں کو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم دوسروں تک بھی پہنچیں۔ جہاں کہنے میں بیٹھو یہ چاروں باتیں رکھو کہ بھئی یہ باتیں بہت اہم ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ گاؤں میں جاؤ وہاں تذکرہ کرو، گھر میں بیٹھو وہاں تذکرہ کرو، اس عمل بھی کرو، اسے پھیلاؤ بھی، کیونکہ ان باتوں کا تعلق تنہا کسی ایک آدمی سے نہیں ہے، پورے سماج سے۔ ہر ایک کے کاموں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا وفيقا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ، امت پریشان ہے، مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ پریشانیاں ہمارے اپنے برے کرتوت کے نتیجے میں ہیں۔ اے اللہ، امت کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان کو درد کا معاملہ فرما،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور قبیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں مجھے دور جانا ہے اور ابھی میری بات نہیں ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دیں، مشاہدے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔